أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ابھی 2 روز تک رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو بھٹی کی طرح قرار دیا جس میں زنگ آلود لوہا جب لوٹایا جاتا ہے تو اس کا زنگ، اس کی آلودگیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں اور وہ صاف شفاف ہو کر دوبارہ باہر نکلتا ہے، اسی طرح وقت کے لحاظ سے رمضان کا ظرف بھی بھٹی کا حکم رکھتا ہے، اور رمضان کے لفظ میں بھی گرمی اور شعلوں کی تیزی اور بھسم کر دینے والے معنی پائے جاتے ہیں۔ بس ان معنوں میں رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں، ہماری آلودگیوں، ہماری گزشتہ غفلتوں کو جلانے کا کام دے گا اگر ہم اپنے آپ کو اس مہینے کے حضور پیش کر دیں۔ اور مہینے کے حضور پیش کرنے میں ایک یہ بھی مضمون شامل ہے کہ اپنے مختلف پہلوؤں کو بدل بدل کر اس مہینے کے سامنے رکھیں۔ جس طرح ایک انسان جب آگ پر کوئی چیز بھونتا ہے تو اس کے پہلو بدلتا رہتا ہے، ورنہ ایک پہلو جو آگ کے دوسری طرف ہو وہ ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ بس رمضان مبارک میں بھی انسان کو اپنی بدیاں تلاش کر کے مختلف پہلوؤں سے رمضان کے حضور پیش کرنی چاہیے، اور اس پہلو سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے انسان اس مہینے میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا ہوا مختلف پہلوؤں سے خدا سے التجائیں کرتا ہوا، مختلف زاویہ نظر سے اپنی کمزوریوں کا مطالعہ کرتا ہوا مسلسل ایک نئی کیفیت کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ یعنی رمضان مبارک میں یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی کیفیت سے داخل ہوں اور اسی کیفیت سے باہر آئیں، بلکہ ہر روز ایک نیا مضمون آپ کا ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ ہر روز رمضان مبارک کی نئی برکتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر اس طرح آپ جستجو اور محنت سے اس مہینے سے گزریں گے تو ایک نیا وجود پا کر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نکل جاتے ہیں تو پھر واپسی کا دور بھی شروع ہو جایا کرتا ہے، اور اسی رمضان مبارک میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس مقام سے چلے تھے اگلے رمضان مبارک میں داخل ہوتے وقت اس مقام پر نہ پہنچ چکے ہوں، اور بلکہ خطرہ ہے کہ اس سے نیچے نہ گر چکے ہوں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان رمضان مبارک میں سے نیک نیت کے ساتھ گزرتا ہے، جد و جہد کے ارادے لے کر داخل ہوتا ہے،
پھر اسے اپنے ارادوں کو عمل میں ڈھالنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور بہت کچھ وہ رمضان سے پاتا ہے، بہت کچھ اپنی بدیاں کھو کر اس مہینے سے باہر آتا ہے۔ لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو پھر اثر نو وہی غفلتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، وہی سستیاں جن کے نتیجے میں جگہ جگہ گندگی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آئندہ رمضان کے وقت انسان اپنے آپ کو اس سے بدتر حالت میں پائے جس حالت میں گزشتہ رمضان میں داخل ہوا تھا۔ پس یہ جو رمضان کے دو کنارے ہیں، ان کے مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ داخل ہونے والا کنارہ ہے، اس میں ہم گناہوں اور بدعمالیوں سے بوجھل ہو کے داخل ہوتے ہیں، بہت سے داغ ہمارے چہرے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی کثافتیں ہمارے جسم کو گندا کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہم صفائی کی نیت سے اور پاک نیت سے رمضان مبارک میں داخل ہوتے ہیں، نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر باہر نکلتے ہیں، اور پھر اچانک یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب محنتوں کا دور ختم ہوا۔ عید کے ساتھ ہی یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ عید نیکیوں کی عید نہیں بلکہ گناہوں کی زندگی کی طرف لوٹنے کی عید ہے، اور باشعور طور پر انسان یہ نہیں کرتا، لیکن لاشعوری طور پر دنیا کے اکثر انسانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، اور وہ معلوم بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کیوں خوش ہیں، اور یہ خوشی کہیں خیر کے پردے میں چھپا ہوا شر تو نہیں۔ بس جو باتیں میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہوں، اس مضمون پر جب آپ غور کریں گے تو زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ پھر دوسری شکل یہ ہے کہ جو شخص ہر سال اپنے آپ کو پہلے سے بدتر حالت میں پائے یا ویسی ہی حالت میں پائے، وہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت احدیت جل شانہ نے جو یہ فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ تیری والآخرۃ خیر لک من الاولی، تیری آخرت پہلے سے بہتر ہے، یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والا مضمون ہے، ہر اچھی صورتحال پر اس کا اطلاق بات ہوتا ہے۔ بس اس نظر سے اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بعد کا آنے والا رمضان گزرے ہوئے رمضان سے بہتر رہا کہ نہیں، اور ہمیں اس سے بہتر حالت میں پانے والا بنا کہ نہیں، اور اس سے بہتر حالت میں چھوڑنے والا بنا کہ نہیں۔ یہ تین نقطہ نگاہ ہیں جن سے اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور رمضان سے اپنے تعلقات کو سمجھنا چاہیے۔ اس رمضان میں خصوصیت سے عالم اسلام کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ بہت سے امور میں گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ چکا ہوں، بہت سے ایسے خطرات ہیں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا، بلکہ بعض کا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکا، لیکن بعض اشاروں میں ان کے متعلق باتیں ہو چکی ہیں۔ چونکہ میں اب اس مضمون کو ختم کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اس مضمون کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آئندہ چند ماہ کے اندر مسلمانوں کے متعلق ہی نہیں بلکہ دنیا کی تقدیر کے متعلق بعض ایسے خوفناک فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں ساری صدی دکھوں سے چور ہو جائے گی، اور نہایت ہی دردناک زمانے کا منہ انسان دیکھے گا، اور کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں شیطان کی اجتماعی قوت کے ساتھ جو آخری بھرپور حملہ ہونے والا ہے اس کا دفاع کرنے کی انسان کو توفیق مل جائے، خصوصیت سے مسلمانوں کو، کیونکہ اگر مسلمانوں نے اس کا دفاع کر لیا تو تمام بنی نوع انسان مسلمانوں کے دفاع کے پیچھے حفاظت میں آ جائیں گے۔
اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کی سب سے بڑی ذمہ داری احمدیوں پر عائد ہوتی ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی بنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری دور میں جب بلائیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اس وقت مسیح موعود کی دعائیں ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے اسلام کو اور دنیا کو بچائیں گی. بس اس پہلو سے یہ رمضان عین وقت پر آیا ہے، یعنی جب بلائیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور کچھ ان کے پس پردہ مخفی ارادے ہیں جو ظاہر ارادوں سے بھی بدتر ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اس بلا کے پیچھے پیچھے اور بھی بہت سی بلائیں آنے والی ہیں. اس وقت ہم رمضان مبارک میں داخل ہو رہے ہیں اور دعاؤں کا خاص موقع ہمیں عطا ہوگا. بس اس رمضان مبارک کو خصوصیت کے ساتھ بنی نوع انسان کے دفاع کا رمضان بنا دیں، مسلمانوں کے دفاع کا رمضان بنا دیں، انسانیت کے دفاع کا رمضان بنا دیں اور اسلام کے دفاع کا رمضان بنا دیں. اور دعا یہ کریں کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو خود تو نے پیدا کی ہیں اور جن کی خبر تو نے اصدق الصادقین حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے عطا فرما دی تھی. بس ہم کمزور ہیں، نہتے ہیں، بے طاقت ہیں، اور ہمارے مقابل پر جو طاقتیں ہیں ان کو تو نے ہی اتنی دنیاوی عظمت بخش دی ہے کہ ہم ان کے سامنے بالکل بے بس ہیں. بس تیری ہی طرف ہم جھکتے ہیں، تجھ سے ہی رجوع کرتے ہیں، تجھ سے ہی عاجزانہ دعائیں کرتے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کے دوسرے حصوں کو بھی سچا کر دکھا، یعنی مسیح موعود اور آپ کی جماعت کی دعاؤں کی برکت سے یہ دنیا کی عظیم طاقتیں اپنے ایسے دنیاوی خزائن کے ذریعے جن کے مقابل پر ہمیں ایک دمڑی کی بھی حیثیت حاصل نہیں، دنیا کے ایمان خرید رہی ہیں. تو ہی ہے جو اس دنیاوی دولت کے شر سے لوگوں کو بچا. یہ اپنے ایسے عظیم ہتھیاروں کے ذریعے جو پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، جن کی ڈھیریاں پہاڑوں کے برابر ہیں، اور جن کے اندر ہلاکت کی ایسی طاقتیں ہیں کہ صرف اگر ایٹم بم کو ہی استعمال کیا جائے، یعنی ایٹم بم کے ان ذخائر کو استعمال کیا جائے جو امریکہ اور روس میں ہے، تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا 20 مرتبہ ہلاک کی جا سکتی ہے. اور ان میں اتنی ہلاکت کی طاقت ہے کہ صرف دنیا کے بسنے والے انسان ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ زندگی کا نشان تک اس دنیا سے مٹ سکتا ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا، دولتیں بھی تو نے ان بدبختوں کو اتنی دے دی کہ ان کے مقابل پر سارے عالم اسلام کی مجموعی دولت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور احمدی تو پھر ایک بہت ہی غریب جماعت ہیں. ہتھیار بھی ایسے عطا فرما دیے کہ جن میں سے صرف ایک ہتھیار کے ایک حصے کو استعمال کر کے یہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مقابل پر ہمیں کھڑا کر دیا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں خوشخبری بھی دی، اور یہ خوشخبری دی کہ تمہاری دعاؤں کو میں سنوں گا، اور ان دعاؤں کی برکت سے میں بالآخر ان عظیم قوموں کو پارا پارا کر دوں گا. اور یہ جس طرح نمک سے برف پگھلتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ یہ کھینچا ہے کہ برف کی طرح تمام دجالی طاقتیں جو انسانیت اور حق کی دشمن ہیں وہ اس طرح پگھل کر غائب ہو جائیں گی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو دعاؤں کی طاقت آپ کے پاس ہے. اس عظمت کو پہچانیں، اور یہ عظمت انکساری میں ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولیں.
دنیا کی طاقتوں اور مذہبی طاقتوں میں یہ بنیادی فرق ہے. دنیا کی طاقتیں تکبر پر منحصر ہوتی ہیں اور مذہبی طاقتیں عزت پر منحصر ہوتی ہیں. بس دعا میں اتنی زیادہ رفعت پیدا ہوگی جتنا آپ خدا کے حضور جھکیں گے. دعا میں اتنی ہی زیادہ طاقت پیدا ہوگی جتنا آپ بے طاقتی محسوس کریں گے. آپ کی بے بسی کے نتیجے میں دعاؤں کو قوتیں عطا ہوں گی. بس اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس رمضان سے حتی المقدور فائدہ اٹھائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بے بسی کے عالم میں خدا کے حضور بچ جائیں کہ اے خدا ان بڑی بڑی طاقتوں کے شر کے ارادوں کو باطل کر دے، جو ان کی خیر ہے وہ باقی رکھ. ہمیں کسی قوم سے من حیث القوم نفرت کی اجازت نہیں ہے، نہ نفرت ہمارے خمیر میں داخل فرمائی گئی ہے. اس لیے ہم دنیا کی جاہل قوموں کی طرح مغربی طاقتوں کے خلاف نہ دعائیں کر سکتے ہیں نہ نفرت کے جذبے رکھ سکتے ہیں. ہم شر سے متنفر ہیں اور اپنی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ شر کے خلاف رکھیں. قومی اور عصبی رنگ میں بعض قوموں کی ہلاکت کی دعائیں نہ کریں. یہ دعا کریں کہ اے خدا جو مشرق میں تیرے عاجز بندے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی شر وابستہ ہے، ان کے شر کو بھی مٹا دے، اور جو مغرب کی عظیم طاقتیں ہیں جو ساری دنیا پر غالب ہیں ان کے شر کو بھی مٹا دے. ان کا شر اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ طاقتور کا شر ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. طاقتور کا شر زیادہ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. طاقتور کا شر دنیا کی خیر کو مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری دنیا کی قوموں میں شر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مشرق معزز ہے اور مغرب ذلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مغرب میں جو شر پھیلانے کی طاقت ہے ویسی طاقت کبھی تاریخ میں کسی قوم کو عطا نہیں ہوئی. اور یہ بات حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا اتنا شر دنیا میں پھیلے گا اور اسے شر پھیلانے کی اتنی طاقت نصیب ہوگی کہ جب سے دنیا بنی ہے خدا کے تمام انبیاء کو دجال کے شر سے ڈرایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آئندہ زمانے میں ایک اتنی بڑی شر پھیلانے والی قوم بھی دنیا میں ظاہر ہوگی. بس کسی عصبیت کے جذبے کی بنا پر نہیں، کسی قومی یا نسلی تفریق کی بنا پر نہیں، بلکہ خالصتاً ان پیشگوئیوں کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح نشانی کی دعا کریں. ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں آپ کی نیتوں کا شر شامل ہو چکا ہو، قومی عصبیتوں کا شر شامل ہو چکا ہو، نسلی تفاوت کا شر شامل ہو چکا ہو، اور کئی قسم کے ایسے شر ہیں جو مخفی طور پر انسان کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر زہر گھول دیتے ہیں. وہ مقبول دعائیں نہیں رہتی. بس اس تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ محض رونے اور گریہ اور زاری سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. دعاؤں کو اپنی مقبولیت کے لیے ایک خاص پاکیزگی اور صحت چاہیے. اور جس رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی اور دعائیں سکھائیں وہی رنگ اختیار کریں. اپنے نفس کو اپنے شر سے بھی صاف رکھیں اور دوسرے ہر قسم کے شرور سے بھی پاک کریں اور خالصتاً للہ دعا کریں، نہ کہ قومی نفرتوں کی بنا پر. تو پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور یہ عظیم تاریخی دور جس میں ہم داخل ہوئے ہیں اس کا پلہ بالآخر انشاءاللہ اسلام کے حق میں ہوگا. اور اسلام کے غالب آنے کی تقدیر تو بہرحال مقدر ہی ہے، یعنی نام مٹنے والی اٹل تقدیر ہے. مگر ہماری دعا اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس تقدیر کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ لیں.
اس کے بعد اب میں واپس اسی مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے نماز میں لذت حاصل کرنا اور سورہ فاتحہ کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کی سیر کرنا اور خدا تعالیٰ سے ایک ذاتی تعلق پیدا کرنا۔ یہ مضمون تو لامتناہی مضمون ہے، لیکن ایک دو اور خطبات اس مضمون پر اس لیے دوں گا تاکہ ہر انسان اپنے اپنے ذوق کے مطابق استفادہ کرتے ہوئے پہلے سے بہتر صحت مند نمازیں پڑھ سکے، پہلے سے بہتر لذت والی نمازیں پڑھ سکے اور اپنی نمازوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں کے ساتھ جو صفات بیان ہوئی ہیں 4 بنیادی صفات ہیں، اور تمام صفات باری تعالیٰ کے لیے یہ ماں کا حکم رکھتی ہیں، اور ہر صفت ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ سے پوٹی ہے یا خاص تعلق رکھتی ہے۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک مرتبہ میں نے دعا کے ذریعے مدد چاہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ پر اور کھول دے تاکہ کوئی ایسا نقطہ میں جماعت کو سمجھا سکوں جس سے ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکے، ورنہ رحمانیت، رحیمیت، مالکیت وغیرہ کے اوپر انفرادی طور پر غور کر کے صفات باری تعالیٰ سے دیگر صفات باری تعالیٰ سے ان کا تعلق تلاش کرنا ایک مشکل اور دقیق مضمون ہے جو ہر کسی کو جس پر دسترس نہیں، ہر شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھا دی جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام صفات باری تعالیٰ کا تعلق صرف ربوبیت سے نہیں، صرف رحیمیت سے نہیں، رحمانیت سے نہیں، مالکیت سے نہیں، بلکہ قرآن سورہ فاتحہ کے اس پہلے بیان سے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ربوبیت سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن کے ساتھ ہے اور رحیم کے ساتھ ہے اور مالک کے ساتھ ہے، اسی حمد کی جوڑ کے ساتھ۔ چنانچہ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں حیران رہ گیا کہ صرف الحمدللہ رب العالمین کے مضمون میں وہ تمام صفات بھی بیان ہو گئیں جو ہمیں معلوم ہیں، اور وہ تمام صفات بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں جو ہمیں معلوم نہیں مگر ہم سے زیادہ عالم لوگوں کو معلوم ہیں، یا اس زمانے کو معلوم نہیں اور آئندہ زمانے کو معلوم ہوں گی۔ اس مضمون کو کچھ مزید کھول کر میں بیان کرتا ہوں تاکہ پھر آپ غور کے ذریعے اس سے مزید استفادہ کر سکیں۔ رب کے بہت سے معنی ہیں۔ اگر پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا اور ترقی دینے والا اور محبت سے خیال رکھنے والا اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور کمزوریوں کو دور کرنے والا اور غیروں کے شر سے بچانے والا اور حفاظت کرنے والا، یہ معنی مضمون سامنے رکھیں تو بہت سے ایسے لوگ انسانوں میں سے بھی ہیں اور بہت سے ایسے وجود جانوروں میں سے بھی ہیں جو اپنے اپنے دائرے میں رب کہلا سکتے ہیں۔ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے رب بن جاتی ہیں، خواہ وہ انسانی مائیں ہوں یا جانوروں کی دنیا کی مائیں ہوں، خواہ وہ ادنا زندگی سے تعلق رکھنے والی مائیں ہوں یا اعلیٰ زندگی سے تعلق رکھنے والی مائیں ہوں، ان سب میں ربوبیت کا مضمون پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام صفات کی حامل ہیں، بس محض ربوبیت کے نتیجے میں تمام صفات پر حاوی ہونے کا مضمون پیدا نہیں ہوتا، اور زبردستی کر کے کوئی انسان کہنا چاہے کہ رب کا معنی ہے ہر صفت کی ماں، ہر صفت سے ماں والا تعلق رکھنے والا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ ایسا تمام جہانوں کا ایسا رب ہے جس کی
ربوبیت میں تمام حمد شامل ہے اور حمد کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی اس کی ربوبیت کے جتنے بھی جلوے ظاہر ہوئے ہیں، ہر جلوے پر انسان کہہ سکتا ہے کہ اس جلوہ افروز ہونے والے رب میں تمام صفات حسنہ پائی جاتی ہیں اور حمد پائی جاتی ہے. پس ربوبیت ایسی جس میں نقص کوئی نہ رہا ہو، اور ربوبیت ایسی جو اپنی حمد کی وجہ سے بعض اور صفات کی متقاضی ہو جائے. اس کی مثال، ایک مثال دیتا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں. آپ ایک ٹیلی ویژن کا سیٹ دیکھ لیں. اس ٹیلی ویژن کے سیٹ میں آپ مختلف ممالک سے آنے والی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک ملک میں دکھائی دینے والی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ منحصر ہے اس بات پر کہ وہ سیٹ کس طاقت کا ہے اور کس قسم کا ہے. پھر اچھی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، بری بھی، شور والی بھی، کم شور والی بھی، شور سے صاف بھی، اور رنگ بھی مختلف دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اپنی مرضی سے جب چاہیں فوراً اس ٹیلی ویژن کا تعلق جس ملک سے چاہیں فوراً کر لیں. بعض دفعہ یہ کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جو چاہیں اس کے ساتھ جو چاہیں اس سے کروا لیں. تو ٹیلی ویژن کا ایک سیٹ ہے جس کی یہ عام صفات آپ کو معلوم ہیں کہ بڑی اچھی صفات ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ غور کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن بنانے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے اور کتنے مختلف قسم کے علوم کی ضرورت ہے، اور صنعت و حرفت میں کس کس چیز پر کمال کی ضرورت ہے، اور اس کے ہر پرزے کے لیے کتنے وسیع انسانی علم کے ذخیرے کی ضرورت ہے. یعنی انسانی علم تو ترقی کرتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن محض ایک وقت کا علم کافی نہیں ہوا کرتا. ترقی کرنے کے بعد اس علم کی ساری تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے جو باقی گزشتہ علوم کے مراحل پر فضیلت رکھتا ہے. پس ایک ٹیلی ویژن میں اگر کوئی سلیکون چپ استعمال ہوا ہے جس کے اندر بہت سے پیغامات بھر دیے گئے ہیں تاکہ ٹیلی ویژن اس کے ذریعے سے زیادہ اچھا کام کرے، تو سلیکون چپ کو پیدا کرنے کے لیے جتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، جتنے علوم کی ضرورت ہے، وہ سینکڑوں سال کے علوم کا مجموعہ ہے. اور صنعت و حرفت کے لحاظ سے جتنی مہارت کی ضرورت ہے وہ بھی ایک لمبے دور کے مجموعے کا نام ہے. اور پھر ایک وقت میں ایک انسان کے بس کی بات نہیں، ایک وقت کے مختلف انسانوں، مختلف قوموں کے انسانوں کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. بس ایک ٹیلی ویژن بنانے والا ایک شخص تو ہو نہیں سکتا، لیکن وہ مجموعہ انسانوں کا جس نے ٹیلی ویژن بنایا اس کے پیچھے اور بہت سے انسانوں کے مجموعے قطار در قطار آپ کو دکھائی دیں گے، اور ان سب کے علوم کے اور ان سب کی مہارتوں کا آخری خلاصہ اس ٹیلی ویژن کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت موجود ٹیلی ویژن میں سے دنیا کا بہترین ٹیلی ویژن ہے. جتنا اچھا ٹیلی ویژن ہوگا اتنا ہی زیادہ صاحب علم لوگوں کی ضرورت ہوگی، اتنا ہی زیادہ صاحب فن لوگوں کی ضرورت ہوگی، اتنا ہی زیادہ وسائل پر اختیار رکھنے کی ضرورت ہوگی، اتنا ہی زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوگی. غرضی کہ ایک ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ایک انسانوں کا ہجوم دکھائی دے گا، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں کچھ نہ کچھ اس کی تعمیر میں حصہ لے لیا ہے، خواہ وہ مر چکے ہیں. اور اتنے علوم اس کے لیے درکار ہیں کہ آپ ان کی عام انسان ان کی فہرست بھی نہیں پیش کر سکتا. فہرست اس کے سامنے پڑی جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں.
اب شرط یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کامل ہو اور اس کو دیکھ کر یہ حمد کا مضمون انسان کے ذہن میں ابھرے. بس جتنی زیادہ اس ٹیلی ویژن کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا کہنے ہیں اس ٹیلی ویژن کے، تمام حمد اس کے لیے ہے، اتنی زیادہ اس کے خالق کے لیے یا تمام وہ وجود جنہوں نے اس کی خلق میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے حمد کا مضمون ثابت آئے گا. لیکن ٹیلی ویژن میں جو حمد جمع ہوئی ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہو سکتی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مختلف زمانے میں پھیلے ہوئے علوم میں محنتیں کرنے والے بے شمار انسان ہیں جنہوں نے اس کو بنانے میں حصہ لیا ہے. اور اس وقت اس دنیا میں بھی جس کارخانے میں وہ بنا، ٹیلی ویژن کی ساری ضرورتیں اس کارخانے میں پوری نہیں ہوئی، بلکہ مختلف دنیا کے مختلف کارخانوں سے کچھ پرزے حاصل کیے گئے، کچھ ٹیکنالوجی عاریتاً لی گئی، کوئی اور مدد حاصل کی گئی. تو تعریف اس کی ٹیلی ویژن میں تو مشتمل ہوئی، لیکن بنانے والوں کے لحاظ سے منتشر ہو گئی اور بے شمار انسانوں کے حصے میں آئی اور مختلف زمانوں کے حصے میں آئی. خدا تعالیٰ کے متعلق جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی تخلیق کی ہر صنعت کی ہر خوبی بہت سے علوم کا تقاضا کر رہی ہے، بہت سی صفات کا تقاضا کر رہی ہے. اور خدا کی صنعت پر واقعتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. واقعتاً ہر تعریف کے لائق وہ ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. بس صرف اس وقت کی تعریف نہیں بلکہ ان تمام زمانوں کی تعریف جن زمانوں کی طرف العالمین کا لفظ اشارہ کر رہا ہے، اور اس تمام کائنات میں موجود تمام کائنات کے ہر ذرے میں موجود صفات کی تعریف جن کی طرف لفظ عالمین العالمین اشارے کر رہا ہے، یہ مجتمع ہو کر پھر بکھرتی نہیں بلکہ ایک ذات میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ ذات اللہ ہے. تو اگر آپ صرف ایک جانور کو اپنے پیش نظر رکھ لیں اور اس کی تخلیق میں جو مختلف قسم کے اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں جتنے مختلف قسم کے علوم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جتنی مختلف صفات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان صفات کے بغیر وہ چیز بن نہیں سکتی. اور اگر ہر وہ چیز جس پر آپ نظر ڈالیں اور گہری نظر ڈالیں وہ قابل تعریف دکھائی دے تو اس کے بنانے والے کی ہر صفت قابل تعریف ہو جائے گی، کیونکہ وہ وجود ان تمام صفات کا ایک آخری مظہر ہے. یعنی ان تمام صفات کی جلوہ گری کا آخری صورت میں ظاہر ہونے والا منظر ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بس خدا تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو دنیا کے ہر مشاہدے میں آپ کو خدا تعالیٰ کی ایک صفت کی بجائے بیسیوں بلکہ سینکڑوں بلکہ جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ صفات دکھائی دینے لگیں گی، اور ہر صفت کا منبع الحمدللہ رب العالمین نظر آئے گا. اس مضمون پر جب میں نے غور کیا تو یوں کہنا چاہیے کہ بالکل عقل حیران ششدر رہ گئی. یوں لگتا تھا کہ عالم حیرت ہی میں انسان غرق ہو گیا ہے. کسی ذرے کائنات کے کسی ذرے میں آپ ڈوب کر دیکھیں تو پہلے ایک خدا دکھائی دے گا، پھر اس ایک خدا کے مختلف جلوے دکھائی دیں گے اور اس کی صفات بڑھتی رہیں گی، مگر مرکز ہمیشہ وہی ایک ذات رہے گی. انتشار صفات کا ہے، ذات کا نہیں.
اور اس ذات سے تعلق رکھنے والی ساری صفات ہیں. اور اس مضمون کو سمجھنے کی چابی الحمدللہ رب العالمین میں ہے، یعنی اس رب کی تمام، اس رب کو ہر صفت لائق اور زیب ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور تمام جہانوں کی پرورش کی. پس العالمین کا ہر ذرہ خدا کی طرف اشارے کر رہا ہے، اور ایک ذات کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود اس کی تمام صفات کی طرف بھی اشارے کر رہا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس پہلو سے الحمدللہ رب العالمین خدا تعالی کا جملہ یا بیان واقعتاً بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تصنع کے خدا تعالی کی تمام صفات کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے. لیکن اس ضمن میں ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس رنگ میں حمد کا مضمون بیان ہوا ہے اس کا مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں، غور سے یہ بات دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے حمد کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں خدا کی صفات کو سمجھنے کی کھڑکیاں کھولی گئی ہیں، اور ہر کھڑکی ذات کے الگ جلوے دکھا رہی ہے اور اس مضمون کو کھولتی چلی جاتی ہے. پس بجائے اس کے کہ اپنے ذوقی نقطوں کے ذریعے آپ اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم نے جو خود کھڑکیاں کھولی ہیں، جو روزن ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، ان سے خدا تعالیٰ کی صفات کا معائنہ کریں تو کسی قسم کی غلطی نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا کہ خدا ظالم نہیں ہے، اس کے باوجود سزا کا مضمون ملتا ہے. رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک کا ذکر ہے، غضبناک خدا کا کوئی ذکر نہیں. اس کے باوجود سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پیشتر ہی ہمیں مغضوب علیہم کا مضمون نظر آ جاتا ہے. تو پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان سب کا تعلق الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اور یہ مضمون آپ کو قرآن کریم کی مدد سے سمجھ آئے گا. اس لیے جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، خصوصیت کے ساتھ جہاں تسبیح کا مضمون ہو اور حمد کا مضمون بیان ہو، وہاں غور کریں اور ٹھہریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کھڑکی سے آپ کو اور کیا کچھ دکھائی دیتا ہے. تو وہاں آپ کو بہت سی صفات باری تعالیٰ دکھائی دینے لگیں گی. اس کی ایک دو مثالیں میں نے مضمون کھولنے کی خاطر چنی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ قومیں جنہوں نے ظلم کیے ان کو جڑوں سے اکھیڑ پھینک دیا گیا. الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین خدا کو ہر حمد زیبا ہے، ہر حمد اسی کی ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اگر ظلم کرنے والے کی جڑیں نہ کاٹ دی جائیں تو خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کے ہر جلوے کی جڑیں کاٹی جائیں گی اور دنیا سے حسن ناپید ہو جائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ بیان کر کے فرما دیا کہ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین کو ہر حمد واجب ہے، ہر حمد اسی کا حق ہے، اسی کو زیبا ہے، اسی کی شان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگران بھی ہے اپنی چیزوں کا، اور ایسی چیزوں کو جو بعض خوبیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ایسی چیزوں کو جو حسن کو ناپید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو بدی کو پھیلانے کی طاقت رکھتی ہیں، ان کو ناپید کرنے کا کام بھی رب العالمین کا ہے اور اسی کو زیبا ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ ایسا کرے. بس صفات باری تعالی خواہ وہ
غضب کی صفات ہوں اور ناراضگی کی صفات ہوں، یا ظاہراً بھی رحم و شفقت کی صفات ہوں، در حقیقت میں رحمت اور شفقت ہی کی صفات ہیں اور ربوبیت ہی کی صفات ہیں۔ ایک اور مثال اس کی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ رعد اس کی حمد کر رہی ہے، ان بجلی کے کڑکے جو آپ بادلوں میں دیکھتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور ملائکہ بھی حمد کر رہے ہیں مگر اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے۔ اب اگر آپ بجلی کو دیکھیں تو ایک سادہ انسان جس کو دنیا کا کوئی بھی علم نہیں ہے وہ بھی اس سے مروب ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہیبت ناک جلوہ ہوتا ہے بعض دفعہ بجلی کے کڑکنے کا کہ بڑے سے بڑے انسان کا پتا پانی ہو جائے اور دل لرزنے لگتا ہے۔ اگر واقعی ایسے طوفان میں انسان گھر جائے، جس کو سائنسی اصطلاح میں بعض خاص مختلف نام رکھے گئے ہیں مگر اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بعض طوفان ایسے خوفناک برقی طاقتوں پر مشتمل ہوتے ہیں کہ آنن فانن وہ بڑے بڑے شہروں کو بھسم کر سکتے ہیں، اور ایک ایٹم بم کی طاقت سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق خوف سے بھی ہے۔ چنانچہ ایک سادہ پہلی نظر میں جب آپ دیکھتے ہیں طوفان کو اور بجلی کو، خصوصاً بجلی کے کڑکوں کو، تو آپ کا دل خائف ہو جاتا ہے اور خدا کی ہم خوف کی وجہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مضمون تو سمجھ آ گیا، خوف اس بات کا کہ یہ بجلی خیر چھوڑ جائے اور اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سے تعلق رکھنے والے نیک وجود ہیں ان کو ملائکہ کے نام سے موصوف فرمایا گیا، ملائکہ کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ وہ بجلی کو دیکھ کر ہم اس بات کی کرتے ہیں کہ اے خدا، سب طاقتیں تجھ کو ہیں، بدی سے شر بھی نکال سکتا ہے، شر سے بدی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بادل بظاہر رحمت کا پانی لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ بجلی کے کڑکے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ان بجلی کے کڑکوں سے بھی تو خیر پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم تیرے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تیرے حضور تذلل اختیار کرتے ہوئے تیری حمد کے گیت گاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں تیرا حسن دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں خیفت کے ساتھ حسن کے مضمون کو باندھ دیا گیا، یعنی بجلی کا خوف صرف نہیں ہے، بجلی کے خوف سے پر جب غور ہوا تو پتہ لگا کہ اس کے اندر بہت سے حسن چھپے ہوئے ہیں، بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ مضمون اس طرح ظاہر ہوتا ہے غور کرنے کے بعد کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی تخلیق میں ہر چیز میں حمد ہی حمد ہے، تو بجلی سے پہلے خوف پیدا ہوا اور انسان ڈر گیا اور لرزنے لگا۔ پھر مزید غور کیا تو اس کو پتہ چلا کہ خدا محض ڈرانے والی باتیں تو نہیں کیا کرتا، محض ہلاکت پیدا کرنے والی چیزیں تو نہیں پیدا کیا کرتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی چھپی ہوئی خیر ہے، اور اس کی خیر اس کے ظاہری شر پر یقین غالب ہے۔ اس مضمون کو خواب و تفصیل سے نہ بھی سمجھ رہا ہو، لیکن اگر الحمدللہ رب العالمین کے مضمون کو سمجھتا ہے تو لازماً اس کے دل میں بجلی کے کڑکوں کو دیکھ کر بھی خوف کے بعد حمد کا مضمون پیدا ہوگا، اور من جملہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ خدا کے ہر جلوے میں حسن ہے، خواہ وہ جلوہ بظاہر ایک نہایت ہی خوفناک منظر پیدا کر رہا ہو، دل ڈرانے والا اور ہول پیدا کرنے والا جلوہ دکھائی دیتا ہو، اس کے اندر ہم ضرور ہے۔ اب آپ مزید غور کریں، وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ بجلی کے مضمون پر غور کریں تو ان کی حمد نسبتاً زیادہ حمد کی مستحق حمد ہوگی۔ یہ مضمون ذرا بیان کرنا مشکل تھا، اس لیے مجھے تلاش کرنے میں وقت لگا۔ ہم تو ہر حالت میں خدا ہی کو واجب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کس حد تک ہمیں علم ہے
کہ وہ حمد کا مستحق ہے، یہ مضمون اس کی حمد میں مزید وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ بس بجلی کو دیکھنے والا ایک سادہ لو زمیندار، یہ ایک بچہ بھی کچھ نہ کچھ اس سے مروب ہو کر خدا کی حمد کے گیت گا سکتا ہے، انہی معنوں میں گا سکتا ہے کہ اچھا اور کچھ نہیں تو اے خدا تو ہی مالک ہے اس بجلی کا، مجھے بچا لے، اور یہی میری حمد ہے۔ لیکن جتنا زیادہ علم بڑھے گا اتنا زیادہ بجلی سے تعلق رکھنے والا حمد کا مضمون بھی پھیلتا چلا جائے گا۔ اب دنیا کے سائنسدانوں نے جو بجلی پر غور کیا ہے تو ایک بات بڑی قطعی ہے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں، کہ بجلی کے بغیر پانی برس ہی نہیں سکتا۔ بس ایک سادہ لو بے علم آدمی کی حمد بھی اپنی توفیق کے مطابق چونکہ حمد کے جذبے سے بیان کی گئی ہے اس لیے خدا کا مقبول ہوگی، لیکن اس کی حمد میں وہ لذت نہیں پیدا ہو سکتی جو لذت اس مضمون کا علم رکھنے والے کی حمد میں ہوگی اگر اس کو خدا سے تعلق ہو۔ یہ جو پانی بخارات بن کر آسمان پر چلا جاتا ہے، اگر بجلی نہ ہوتی تو یہ کبھی دوبارہ واپس پانی بن کر زمین پر نہ آتا۔ یہ بجلی کے کڑکے ہیں جو پانی کے باریک ذرات کو مجتمع کر دیتے ہیں اور بھاری بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ پانی مدق کی طرح نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے بجلی سے انسان مر جاتے ہیں، اس لیے مرتے ہیں کہ ان کے خون میں جو لٹکے ہوئے ذرات ہیں بجلی کے گزرنے سے وہ مجتمع ہو کر کلاٹس بن جاتے ہیں، اور تبھی بجلی لگے ہوئے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خون جم کر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پانی جمانے کے لیے بھی بجلی چاہیے، اور وہ باریک ذرے جو ہمیشہ ہوا میں معلق رہ جاتے یہ بجلی کے کڑکے ہیں جو انہیں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ بھاری ہو کر زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رات کی تعریف یہ ہے، پھر فرشتوں نے تو تعریف کی اپنے طور پر لیکن مضمون کی گہرائی میں نہیں اتر سکے۔ رات خود جانتی ہے کہ میں کیا چیز ہے، فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، بجلی کا ہر کڑکا اپنے رب کی حمد کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح اچھے کاموں پر معمور ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے بنی نوع انسان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر اسی مضمون پر آپ مزید غور کریں تو آپ حیران ہوئے معلوم کر کے کہ دنیا کی زرخیزی کا براہ راست بجلی سے تعلق ہے۔ بس ایک سادہ نو انسان، کم علم انسان تعریف تو کرتا ہے لیکن اس کی تعریف میں ڈر زیادہ شامل ہوتا ہے، بجلی کا روک زیادہ شامل ہوتا ہے، حقیقت کا علم اس کو نہیں ہوتا۔ لیکن بجلی خود اپنی حقیقت جانتی ہے، ان معنوں میں کہ جہاں جو بجلی کا کاروبار چل رہا ہے، انسان جس طرح اپنے نفس کو خود جانتا ہے اس طرح کارخانہ قدرت بھی خود اپنے آپ کو جانتا ہے، یہ معنی ہے۔ اس میں ایک اور بات داخل ہے کہ ہوا میں جو نائٹروجن پائی جاتی ہے، یہ نائٹروجن روئیدگی کے لیے بڑی ضروری ہے، اور جتنے بھی کھیتوں میں مختلف قسم کے کیمیا استعمال کیے جاتے ہیں زرخیزی بڑھانے کے لیے، آرٹیفیشل فرٹیلائزر ہوں یا کھادیں مختلف قسم کی گلنے سڑنے کے لیے پیدا ہونے والی کھادیں ہوں، ان سب میں جزو اعظم نائٹروجن ہوتی ہے۔ اب فضا میں جو نائٹروجن تحلیل ہو کر ہمارے ہاتھوں سے یا نباتات کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہے، اسے دوبارہ زمین میں لانے کے لیے بجلی کے کڑکے ضروری ہیں۔ چنانچہ وہ نائٹروجن، وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے، بجلی صرف اس پانی کو بنانے کا کام نہیں دے رہی ہوتی بلکہ اس میں نائٹروجن تحلیل کرنے کا کام بھی دے رہی ہوتی۔ آسمان پر یہ کارخانہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ خالی پانی کا کیا فائدہ اگر غذا ساتھ نہ ہو، تو آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ اپنی غذا بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 پانی کنویں کے دیں، جو ایک پانی آسمان سے برسنے والا کھیت کی حالتیں بدلتا ہے اور اس میں ایک نئی تازگی پیدا کر دیتا ہے، وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
زمینی پانی فائدہ دیتا ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، بعض جگہوں پہ پانی زرخیز بھی ہوتے ہیں، لیکن بارش کے ذریعے اگر نائٹروجن دوبارہ زمین کو نہ ملتی تو یہ زمین اب تک ویرانہ ہو چکی ہوتی۔ اتنی زیادہ نائٹروجن بجلی کے کڑکوں کے ذریعے بنتی ہے کہ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ساری دنیا میں جو کارخانے نائٹروجن بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں اس سے کہیں زیادہ نائٹروجن بجلی کے کڑکوں کے ذریعے بنتی ہے اور پھر پانی میں تحلیل ہو کر دوبارہ مٹی کو ملتی ہے۔ تو اب دیکھ لیں یسبح الرعد بحمدہ میں کیسا ایک عجیب اور مضمون داخل ہو گیا۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ جلانے کے لیے ہے یا ہلاک کرنے کے لیے ہے، غور کیا تو پتہ چلا کہ جلانے اور ہلاک کرنے کے لیے نہیں، روزگی پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ہے اور نشو و نما کی خاطر ہے۔ بس اس کی ہلاکت بھی معنی رکھتی ہے اور وہ بھی فائدے ہی کے لیے ہے، مگر یہ ایک ایکو سسٹم کا مضمون ہے جس کا یہاں تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو حصہ اس کا جلانے کے کام آتا ہے وہ بھی عظیم تر فوائد کی خاطر ہے۔ یہ تو زندگی کو سہارا دینے کا مضمون ہے، ربوبیت کا وہ مضمون جو زندگی پیدا ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ بس یسبح الرعد میں دیکھیں خدا تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ہمیں دکھائیں، لیکن اس کا ایک تعلق زندگی کے آغاز سے بھی ہے۔ وہ تمام سائنسدان جنہوں نے زندگی کی پیدائش پر غور کیا ہے، اور دنیا میں لاکھوں سائنسدان ہیں جن کی دن رات اس بات پر وقف ہیں، یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ اس بات پر وہ سب بہرحال متفق ہو چکے ہیں کہ اگر غیر معمولی طور پر طاقتور آسمانی بجلیاں سمندری پانیوں پر نہ گرتی تو وہ زندگی کا مادہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا جس سے آگے زندگی نے وجود پکڑنا تھا۔ وہ اینٹیں نہیں بن سکتی تھی جس سے زندگی میں تعمیر ہونا تھا۔ بس یسبح الرعد بحمدہ کا مضمون صرف موجودہ زمانے سے نہیں، آئندہ زمانوں سے نہیں، بلکہ ابتدائے آفرینش سے بھی ہے۔ یعنی ابھی زندگی وجود میں ہی نہیں آئی تھی تو بجلی گویا ہم پہ ہنس رہی تھی کہ تم بیوقوفوں کو سمجھا کرو گے مجھے کہ میں تو جلانے اور ہلاک کرنے والی چیز ہوں۔ میری وجہ سے زندگی کا آغاز ہوا ہے، مجھے خدا نے استعمال کیا ہے تمہیں پیدا کرنے کے لیے اور کائنات میں ہر قسم کی زندگی کی صورتیں پیدا کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، صرف ایک آیت کے ایک حصے پر کچھ غور کریں تو آپ کو خدا تعالیٰ کی کتنی صفات دکھائی دیں گی۔ اور پھر انسان یہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کی 99 صفات کا ذکر ہو۔ یسبح الرعد بحمدہ میں جن علوم کی طرف اشارہ ہے، جن صفات حسنہ کی طرف اشارہ ہے، جن کے بغیر یسبح الرعد بحمدہ کا مضمون پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ ہی 99 سے زیادہ ہیں۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو 99,000 سے بھی زیادہ دکھائی دیں گی۔ بس یہ ہے سورہ فاتحہ، جس کو آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس مضمون کو اپنے دل پر جاری کریں، اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں، اسے کشتی بنائیں اور اس میں ذات باری تعالیٰ کی سیر کریں، تو یہ وہ سفینہ ہے جو ایک بے کنار سمندر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سفر کرتا رہے گا اور کہیں آپ کو کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت جس قوم کو عطا فرما دی ہے سورہ فاتحہ، وہ بہرحال یہ نہیں کہہ سکتی کہ اے خدا عبادت تو نے فرض کر دی اور 5 وقت روزانہ کے لیے فرض کر دی کم سے کم، اور ہمیں یہ نہ بتایا کہ اس عبادت کو کس طرح لذت سے بنائیں۔ سورہ فاتحہ نے سب کچھ سکھایا ہوا ہے، اور یہ تو بہت مختصر محدود کا ذکر ہے۔ بے شمار ایسی صفات حسنہ ہیں، بے شمار ایسے راز ہیں جو سورہ فاتحہ میں خزانوں کی طرح دفن ہیں۔ آپ ان کو پاتے چلے جائیں، ان پر غور کرتے چلے جائیں، خدا ان کو ظاہر فرماتا چلا جائے گا۔
हम अपने गौर से नहीं पा सकते, मगर जितना दिल को पाक करते चले जाएंगे अल्लाह ताला खुद आप पर ये मज़ामीन ज़ाहिर फरमाता चला जाएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस मज़मून को पेश नज़र रखें कि सिवाय उन लोगों के जिनको खुदा पाक कर देता है, कोई कुरान करीम के मज़ामीन को छू नहीं सकता। बस किसी चालाकी की जरूरत नहीं है। इंसानी ज़हन मुख्तलिफ किस्म के हैं, कोई ज्यादा काबिल, कोई कम काबिल, कोई ज्यादा आलिम, कोई कम आलिम, लेकिन सूरह फातिहा के मज़मून को समझने के लिए दिल के पाक होने की जरूरत है। और दिल कुल्लियतन पाक हो नहीं सकता सिवाय इसके कि अल्लाह ताला पाक करे, और जितना पाक करे वही करे। तो कुरान करीम ने यहां यह नहीं फरमाया ला यमस्सुहु इल्ला ताहिरून, कि सिर्फ पाक लोग इस किताब की मज़मून को छू सकते हैं, बल्कि फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वही लोग इसके मज़मून को छू सकते हैं जिन्हें पाक किया जाता है, और पाक करने वाला खुद खुदा है। बस जितना आप सूरह फातिहा के मज़मून पर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कान इस बात पर टूटेगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अखवा हमने खूब सैर की, खूब लुत्फ उठाए, लेकिन बहुत कुछ देखना बाकी है, और जो कुछ देखा उससे फायदा उठाना बाकी है, उसे मुस्तकिलन अपने वजूद का हिस्सा बना लेना बाकी है। बस इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। फिर मुख्तलिफ नज़ारों के साथ ही नहीं, मुख्तलिफ औकात के साथ सूरह फातिहा का मज़मून बदलता चला जाता है, और खुदा की हम मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने ज़ाहिर होती है। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, कि अल्लाह की हम्द, उसकी पाकीज़गी बयान करते हुए किया करो क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले। ये दो मुख्तलिफ बदलती हुई हालतें हैं। इन सब का ताल्लुक रबूबियत के साथ है। सब्बे बिहम्दे रब्बे का फरमाया। इस मज़मून को भी साइंसदानों ने जितना खंगाला है, उतना ही उसके पीछे उनको अजीम मार्फतों के खजाने दिखाई देते हैं। खुलासा कलाम यह है कि सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, और वो निजाम जिसके साथ सूरज के निकलने और गुरूब होने का ताल्लुक है, ये जिंदगी की सपोर्ट के लिए, जिंदगी को यहां कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर ये सूरज का निकलना और गुरूब होना ना होता तो इस कुर्रे अर्ज़ पर जिंदगी पैदा हो ही नहीं सकती थी। जिंदगी पैदा हो भी जाती तो मर जाती, और उसके बाकी रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब ये जो फरमाया सब्बे बिहम्दे रब्बे का क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, इसमें गौर करने की खिड़कियां हमारे सामने खोल दी। फरमाया कि मौसमों के बदलने पर गौर करो, दिन और रात के बदलने पर गौर करो, इनकी बदलती हुई निस्बतों पर गौर करो, और ये मालूम करो कि सूरज निकलने से पहले पहले वो क्या तग़य्युरात बर्पा हो रहे होते हैं, जो रबूबियत के जलवे तुम तक पहुंचाने में मददगार होते हैं, या जिनके जरिए रबूबियत इस दुनिया में जलवागर होती है। और सूरज गुरूब होने से पहले पहले कौन से तग़य्युरात लाजिम होते हैं जो सूरज को गुरूब करने पर मजबूर करते हैं, वरना जिंदगी इस दुनिया में बाकी न रह सकती और रबूबियत का निजाम गरम बरम हो जाता है। बस सूरज के तुलू से भी रबूबियत का ताल्लुक है, सूरज के गुरूब से भी रबूबियत का ताल्लुक है, और वक्त के बदलने के साथ रबूबियत मुख्तलिफ रंग में जलवागर है। अब जैसा कि मैंने इशारतन आपको बता दिया है, साइंसदानों ने इस मसले पर भी गौर किया है, और तमाम दुनिया के साइंसदान जो इस मजमून से ताल्लुक रखते हैं मुत्तफिक हैं इस बात पर कि मौसमों के अदल में बदलने और दिन के अदल में बदलने का जिंदगी के साथ इतना गहरा राब्ता है, और जिंदगी के कायम रहने और इसकी तरक्की के साथ इतना गहरा राब्ता है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा तगय्युर और तबद्दुल भी कर दें तो ये राब्ते टूट जाएं। और ये कुर्रा अर्ज जिस पर हम बसते हैं, ये
زندگی کے بسانے کے لائق نہ رہیں. بس الحمدللہ رب العالمین میں ان تمام صفات حسنہ کا بھی ذکر آ گیا جن کا موسموں کے تغیر و تبدل سے تعلق ہے، اور موسموں کے تغیر و تبدل کے ساتھ بہت گہرے مضامین وابستہ ہیں، بے شمار صفات کا اس سے تعلق ہے. تو اپنے علم کے مطابق ہم ربوبیت کے نئے مضامین پر اطلاع پا سکتے ہیں، اور جتنا ہم علم بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم خدا تعالیٰ کی دنیا میں خدا تعالیٰ کی سیر کریں گے. سیر فی الارض کا جو مضمون ہے اس کا یہی مطلب ہے، سیر فی اللہ جو صوفیوں کی اصطلاح ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں سیر کرو. باہر کی سیر تو ایک سیر ہوتی ہی ہے، لیکن اس سیر کا فائدہ کوئی نہیں. سیر فی الارض کا کوئی فائدہ نہیں اگر سیر فی اللہ کے لائق انسان نہ بن سکے. بس دنیا کی سیر کریں لیکن مزے خدا کے اٹھائیں. اگر دنیا کی سیر کر کے دنیا ہی کے مزے اٹھا کر رہ جائیں گے تو آپ کی ساری زندگی بیکار جائے گی. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اپنی نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے اس پہلے جز پر ہی غور کرنا شروع کریں تو ساری زندگی کی نمازیں لذت سے بھر سکتی ہیں، اور آپ اس مضمون پر عبور نہیں حاصل کر سکتے. یہ مضمون ہمیشہ آپ پر غالب رہے گا. اس کا دوسرا حصہ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ خود میں بیان کروں گا.